بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کر لیا تو شیطان کو موقع مل گیا، چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑ اور گمراہی سے بھر دیا۔ ہر دن نافرمانی، بے حیائی، گندگی بڑھنے لگی اور گناہوں سے پوری دنیا بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سدھارنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ورش کی عمر پائی تھی اور 80 ورش کے بعد پہلی وحی آپ کے پاس آئی۔ نبی بنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانی شروع کر دی۔ لوگوں کو بھلائیوں پر اکساتے اور برائیوں سے منع کرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن قوم کے لوگ تھے بڑے پتھر دل، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے میں لگے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کرتے، کہتے کہ اپنی ان نیک باتوں سے باز آ جاؤ اور ہماری بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ وہ ان کو ستایا بھی کرتے تھے، جب وہ بھلی باتیں بتاتے ہوتے تو انہیں مار مار کر بے حال کر دیتے، یہاں تک کہ بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے آتے۔ دشمنوں کی دشمنی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے اور اپنے کفر کی عقیدے پر انہیں جمع رہنے کی ہدایت کرتے، کہتے بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھسلنا مت، نوح کی باتوں کا اثر لینا اور جہاں تک ہو سکے حضرت نوح علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے رہنا، چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو۔ جب ایسی مصیبتوں میں 7 صدیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، جو ایمان لائے سو لائے، باقی اب ایمان نہیں لانے کے یہ تو بدبخت ہیں، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ظالم ہے ظالم۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے فرمایا کہ اے لوگو، ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم نے کہا کہ ہم تو ود، سوا، یغوث اور یعوق جو ہمارے بت ہیں، ان کی محبت اور ان کی پوجا ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے۔ تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں ان کو تیری تابعداری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے تو یہ تو اپنی عقل میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو اور ان کے ملک اور علاقوں کو مت چھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ آواز اللہ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے سے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر قحط پڑا اور نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 ورش کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑھائی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے اکتا گئے ہو؟ ناؤ تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤ چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی ناؤ تیار کرنے میں لگے رہے۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختوں کے جوڑ پر ہر حصے میں روغن کیل لگایا اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت
حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کے لیے بنایا اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے ان کے جسم کو طوفان سے بچایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر جنس کے جانور جو دھرتی پر پائے جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیے، ساتھ ہی ہر قسم کے جانور اور چڑیاں بھی جمع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر ناؤ میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناؤ میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ ناؤ میں داخل ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی لد گئے، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیاہی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناؤ پر نہ آئے۔ کنعان نے تو کہہ دیا میں کسی پیڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے اس سے کام نہ چلے گا، نہ پہاڑ کی پناہ کام دے گی نہ کسی جھاڑ اور پودے کی، اس لیے بیٹے تم اب بھی آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا نہ مانا۔ اسی بیچ ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے ڈوبنے پر بڑی دیا آئی۔ عرض کیا کہ یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے اور اے اللہ تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حکم ہوا اپنا وہ ہے جو بھلے کام والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان کا یہ پانی دھرتی کو پانی میں ڈبوتا رہا۔ آسمان سے ورشا بھی ہوئی، زمین سے پانی کے سوتے بھی پھوٹے۔ تمام آبادیوں کے مکان، باغ، مال جائیداد اور آبادیوں کے تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی ناؤ پر جو لوگ سوار تھے وہ جھکولے کھاتے ہوئے بھی، اندھیرا ہوا اور اتھاہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا۔ کہا گیا اے زمین اپنی پانی کو تھام، اے آسمان اب پانی کا کام نہیں۔ جب ناؤ سے اترنے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر ٹھہر جائے۔ کوا تو جا کر اپنے مردار خانے میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ کہا تھا، اسی لیے اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مردار خانہ اس کے بھاگ میں لکھ دیا گیا۔ پھر کبوتر کو حکم دیا کہ وہ پتہ لگائے۔ وہ زیتون کے پتوں کو چوچ میں لے کر واپس آیا۔ پتوں ہی کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی کھسک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے دل کا غم اور رنج دور ہوا۔ اب تو کبوتر کے ذمے یہ کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب کس حد تک گھٹا۔ کبوتر ہر دن اڑتا اور پانی کی کمی کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچاتا تھا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین پر سے پانی بالکل ہی کھسک گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے کبوتر کے حق میں دعا کی، جا تجھے خدا مخلوق کی نگاہ میں پیارا بنا دے گا، ہر آدمی تجھے چاہے گا۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی پر ناؤ کو ٹھہراؤں گا اور تمام ناؤ والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا۔ سب پہاڑوں نے اپنی بلندی پر فخر کرتے ہوئے سر بلند کیا، مگر جودی پہاڑ نے چھوٹا پن ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے پن کی وجہ سے اسے عزت بخشی اور نوح علیہ السلام کی ناؤ اس پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی پہاڑ کے نیچے تمام لوگ اترے، وہاں ایک گاؤں آباد کیا۔ طوفان کے عذاب سے پناہ ملی، اس پر بے انتہا خوشی ظاہر کی۔ اس گاؤں کا نام سوکھا امانین تھا۔ جب یہ گاؤں پوری طرح آباد ہو گیا تو ایک بار پھر ایک ایسی وبا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے باقی رہ گئے، حام، سام اور یافس۔ باقی سب فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں نے تیری قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسے عذاب کا شکار نہ بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 ورش کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے اور گاؤں کی تو کوئی گنتی نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقے سام کو دے دیا، پشچمی ملک حبشہ وغیرہ حام کو دیا اور چین، ترکستان وغیرہ یافس کو دیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اس لمبی عمر پانے کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں کی طرح کہ تھوڑی دیر رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے تو ان کے بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ وہ ان کی جدائی سے بے حد پریشان و غمگین رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم، شیخ الانبیاء اور نذیر اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سچے پیغمبر تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، دن میں 300 رکعتیں پڑھتے اور اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔